अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। ज़िंदगी के हालात और उसमें मौजूद हमारे तजुर्बात को लिए खुशियों और गमी से भरी कहानियों के इस चैनल में आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप भी हमसे अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या बांटना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल पे हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आइए तो बग़ैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल कुछ अनकही बातें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें और बराबर में दिए गए घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे आसानी से। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अलीशा है। मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका था। मेरे 4 बच्चे थे। ज़िंदगी अपने मामूल से गुजर रही थी कि एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे गहरा सदमा हुआ और मैं बहुत रोई। ज़िंदगी को मामूल पे लाने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। मुझे वालदा के विरसे से माकूल रकम मिली जो कि एक मुनासिब रकम थी। जब मैंने ये रकम अपने शोहर को देनी चाही तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये तुम्हारा हक है, इसे तुम अपने पास रखो। मैंने काफ़ी सोचने के बाद इस रकम से ख़वातीन के लिए एक ओल्ड हाउस बनाने का फ़ैसला किया। मेरे शोहर ने ना सिर्फ इस बात को पसंद किया बल्कि इसमें मेरी बहुत मदद की। मैं ओल्ड हाउस चलाने लगी। इसमें बेशुमार औरतों को पनाह दी जाती थी। इस दौरान मेरी मुलाकात बहुत सी औरतों से होती थी। इन सब की अपनी दुख भरी कहानी थी। तब मुझे एहसास हुआ कि औरत आज भी मज़लूम है और हर किस्म के जुल्म का शिकार है। मैं हर औरत के दुख को कम करने की कोशिश करती और उसे सहारा देती थी। इन सब में मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन अम्माओं का होता था जिनके अपनी सगी औलाद उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ जाती और उन्हें अपनी माँ मानने से इनकार कर देती। एक औरत अपनी औलाद के लिए क्या कुछ नहीं करती, कितनी कुर्बानियाँ देती है और कितना दुख सहती है, लेकिन वो औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ को सहारा देने के बजाय दुत्कार देती है और ओल्ड हाउस छोड़ जाती है। ऐसी ही ख़वातीन में एक खातून ज़रीना बीबी भी हैं जिनको एक दिन औरत मेरे ओल्ड हाउस में ले आई और कहा कि मेरी दूर दराज की खाला है, जबकि ज़रीना बीबी उसको बार बार बेटी कह रही थी। जब मैंने पूछा तो उस औरत ने कहा कि मेरी खाला 6 साल से मेरे घर रह रही हैं, इसलिए मुझे बेटी कहती हैं। मैंने पूछा कि इनकी औलाद नहीं है तो कहने लगी कि है तो सही लेकिन वो इन पर तवज्जो नहीं देती, इसलिए ये मेरे साथ रह रही थी, लेकिन अब मेरे ससुराल वाले इनको मज़ीद अपने घर रहने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए मैं इनको यहाँ ले आई। मुझे उस पर यकीन नहीं आया, लेकिन ज़रीना बीबी की हालत देखकर मुझे उन पर तरस आ गया। उनके नाखून बड़े हुए थे और गंदे थे, कपड़े फटे हुए थे और बाल उलझे हुए थे। मैंने ज़रीना बीबी को पनाह देने के फ़ैसले कर लिया और उन्हें अपने ओल्ड हाउस में रख लिया। हमने उनको नहलाया, नए कपड़े पहनाए, नाखून काटे और साफ किए बाल। इस सब से उन्हें सुकून मिला, लेकिन वो खुश नहीं थी। कुछ दिनों तक वो खामोश दिन गुजारती गई, लेकिन एक दिन उनसे बर्दाश्त न हुआ और वो रोने लगी। वो बहुत रोई और कहने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस बेटी को मैं पाल पोस कर बड़ा करके जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दे रही हूँ वो एक दिन मुझे अपने घर से निकाल देगी। मैंने उनसे कहा कि उस दिन उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताई जब वो उनकी औलाद उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ने आई। तो ज़रीना बीबी ने कहा कि उसने यहाँ लाने से पहले मुझे बताया था कि वो यहाँ मुझे अपनी खाला के तौर पर छोड़ जाए। उसका साथ देने के बजाय इनकार किया तो वो मुझे घर लेकर बंद कर देगी और खाना नहीं देगी, इस तरह मैं भूखी मर जाऊंगी। ये सुनकर मुझे सदमा हुआ कि कोई सगी बेटी अपनी माँ के साथ ये सलूक कैसे कर सकती। ये सुनकर मुझे सदमा हुआ। कुछ दिनों के बाद ज़रीना बीबी की एक बहन का फ़ोन आया तो उसने तस्दीक की कि यहाँ छोड़कर जाने वाली औरत ज़रीना बीबी की बेटी थी। दिन गुजरते गए
اور اچانک ایک دن ان کی بیٹی کا فون آیا اور وہ پوچھنے لگی کہ میری خالہ کیسی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا اور انہوں نے تمہارا جھوٹ فاش کر دیا ہے۔ تب اس نے سچائی تسلیم کی کہ زرینہ بی بی اس کی سگی ماں ہے اور کہا کہ اس کے مالی حالات بہتر نہیں ہیں، اس لیے وہ اپنی ماں کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، جبکہ وہ پھر بھی جھوٹ بول رہی تھی کیونکہ اسے دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگتا تھا کہ مالی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ اپنی ماں کو نہ پال سکے۔ زرینہ ہر آہٹ پہ سمجھتی کہ اس کی بیٹی آ گئی ہے اور ہر آنے والے سے پوچھتی کہ میری بیٹی کیسی ہے۔ ایک دن ایک صحافی آیا تو زرینہ بی بی نے ان سے بھی یہی پوچھا کہ میری بیٹی اور اس کے بچے کیسے ہیں، مجھے وہ بہت یاد آتے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ صحافی نے ہم سے پوچھا کہ ان کو کوئی زبردستی یہاں چھوڑ کر گیا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ جس بیٹی کو یاد کر کے روتی ہیں وہ ان کو یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ صحافی کو بہت دکھ ہوا اور اس نے زرینہ بی بی سے کہا کہ وہ ان کو ان کے اپنوں کے پاس لے کر جائے گا، لیکن پہلے ان کو اپنے بارے میں بتانا پڑے گا۔ زرینہ بی بی نے کہا کہ میرے شوہر کا تعلق دل ہی سے تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہم یہاں ہجرت کر کے آئے۔ میرے شوہر ایک ادارے میں ملازمت کرنے لگے اور زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ ہمارے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ہم نے انہیں اچھی تعلیم دلوائی اور ان کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی جب میرے شوہر اور بڑے بیٹے کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ دکھ تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا، ہر طرف غم ہی غم تھا۔ میرے بچے بڑے ہو گئے اور ان کی شادیاں ہو گئیں۔ میرا ایک بیٹا مصر چلا گیا اور میری ایک بیٹی دبئی چلی گئی۔ پھر میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگی۔ ہر وقت کے رونے سے تنگ آ جاتی اور مجھے کہتی کہ اداس نہ ہوا کر اور خوش رہا کرو، کیونکہ میں کیسے خوش رہتی، بیٹے کی موت کے غم سے میں نکل نہیں پائی۔ صحافی نے پوچھا آپ کو یہاں کون اور کیوں چھوڑ کر گیا ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ ایک دن میری بیٹی میرے پاس آئی اور کہا اماں آپ یہاں بہت پریشان اور اداس رہتی ہیں، اس لیے میں آپ کو ایک جگہ پر لے جاؤں گی، وہاں آپ کا دکھ کم ہوگا اور آپ کو سکون ملے گا۔ صحافی نے پوچھا آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو اولڈ ہاؤس لے جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا، میں تو خوش تھی کہ میری بیٹی کو میری فکر ہے اور وہ مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتی، اس لیے مجھے کسی اچھی جگہ لے کر جا رہی ہے۔ صحافی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا؟ تو انہوں نے کہا یہاں پہنچنے سے پہلے میری بیٹی نے کہا کہ میں وہاں آپ کو اپنی خالہ بتاؤں گی اور آپ میرا ساتھ دینا، اگر آپ نے میری کسی بات کی تردید کی تو میں آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر مار دوں گی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی مجھے کچرا سمجھ کر کہیں پھینکنے جا رہی ہے۔ صحافی نے کہا کہ اس سلوک کے بعد آپ اس کے گھر کیوں جانا چاہتی ہیں، اس سے کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ تو زرینہ بی بی نے کہا کیونکہ میں ایک ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی سے ملوں اور اس کے بچوں کو پیار دوں، وہ معصوم بچے مجھے یاد آتے ہیں۔ صحافی نے پوچھا آپ اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں رہتی جو مصر میں رہتا ہے یا بیٹی کے ساتھ جو دبئی میں رہتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ یہ کہہ کر نہیں لے گئے کہ وہ مہنگے ملک ہیں، وہاں وہ اپنے پیٹ مشکل سے پالیں گے اور ساتھ ایک بندے کو کیسے پالیں، پھر آپ کی یہ بیٹی آپ کو اپنے پاس رکھنے پر کیسے راضی ہو گئی؟ تو زرینہ بی بی نے بتایا کہ ان کی بیٹی نے اپنے بہن بھائی سے کہا تھا کہ وہ ان کو کچھ دن مہمان بنا کر اپنے سسرال میں رکھ سکتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں رکھ سکتی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر وہ ہر مہینے زرینہ بی بی کے لیے خرچہ بیچتے رہیں پھر تو اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تب میری بیٹی مان گئی اور جتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہی وہ اپنے بہن بھائی سے پیسے لیتی رہی۔ صحافی نے کہا اس سلوک کے بعد آپ کا وہاں جانا صحیح ہے یا نہیں؟ آپ اسی اولڈ ہاؤس میں رہیں، اس کو اپنا گھر سمجھیں اور یہاں رہنے والوں میں اپنا خاندان سمجھیں، ایسا سمجھیں کہ آپ کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ صحافی کے یہ کہنے پر زرینہ بی بی نے اس سے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر کہا کہ وہ مجھے اپنا نہ سمجھیں لیکن وہ میرے بچے ہیں، میں کیسے سمجھوں کہ میری اولاد نہیں ہے؟ میں نے ان کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، میں جب بھی انہیں یاد کرتی ہوں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔
پھر کہنے لگی کہ اب میں نے تمہیں سب بتا دیا ہے، اب مجھے میری بیٹی کے گھر چھوڑ آؤ، کیا تم مجھے چھوڑ آؤ گے؟ صحافی نے بے بس ہو کر مجھے دیکھا تو میں نے کہا آئے میں آپ کو ایک اور ماں کی کہانی سناتی ہوں، اور یہ کہہ کر میں صحافی کو وہاں لے گئی۔ زرینہ بی بی آج بھی اپنے بچوں کا نام لے کر روتی ہیں اور ان کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ یہی آج کی حقیقت ہے کہ جس اولاد کو آپ پیار محبت سے پالتے ہیں، جن کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، جن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ذرا بڑا ہو کر وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ٹیم کچھ انکہی باتیں اس بات کو بخوبی جانتی اور سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی شناخت دنیاوی زندگی میں ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اور کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا پتہ ہمارے قریبی دوستوں اور عزیزوں تک کو نہیں ہوتا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سچی کہانی میں استعمال کیے گئے تمام کردار فرضی بتائے گئے ہیں تاکہ لکھنے والے کی مکمل رازداری ہو سکے، جبکہ ہماری ٹیم واقعے کو ترتیب دینے اور اسے ایک کہانی کا عکس دینے کے لیے الفاظوں اور فقروں کے صحیح اور مناسب استعمال کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے، جیسے ناظرین ہر بات کی باریکی کو جان کے کہانی میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔